بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 15، 16 اور 17 اس کا درس ہم پڑھیں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے والد سے اصرار کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ اب انہوں نے بعد میں اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ ضرور بضرور اپنے بھائیوں کو یہ جو معاملہ آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں ضرور جتلائیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب آپ اپنے بھائیوں کو بتائیں گے تو اس وقت ان کو خبر نہیں ہوگی کہ یہ یوسف ہی ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے اور ان کے بھائی ان کو لے کر نکلے، گھر سے نکلے جب، تو اس وقت انہوں نے باپ کے سامنے اپنے بھائی کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے رکھا اور بڑی عزت کی، احترام کیا۔ جب تک باپ دیکھتا رہا تو ایسے ہی کرتے رہے، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین کے اوپر جو ہے وہ اس طرح پٹک دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ ایک سارے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام پہ تشدد کرنے لگے، ان کو مارنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے لگے۔ تو آپ نے یہودا سے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر کہ تو نے ان کو کہا تھا کہ اور تو نے میرے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اب یہودا نے جب ان کو باز کیا تو اب انہوں نے تمام نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالیں گے۔ یہاں سے یہ بات ہے۔ تو یہ کنواں جو ہے وہ کنعان میں ہے اور آج بھی موجود ہے۔ تو کنعان سے یہ 9 میل دور ہے، اردن کی یہ سرزمین ہے، اردن کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا، اندر سے یہ کشادہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور جو تعویذ والی قمیض تھی وہ انہوں نے اتار لی اور انہوں نے کنویں کے اندر ان کو جو ہے اس طرح چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین تشریف لائیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ نیچے اتارا اور ایک پتھر تھا اور اس کے اوپر بٹھا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس پتھر کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اے یوسف آپ پریشان نہ ہوں، جتنی گہرائی کے اندر آپ کے بھائیوں نے آپ کو ڈالا ہے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بلند آپ کو مقام عطا فرمائے گا، اور یہ تمہارے جتنے بھائی ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ حاجت مند ہو کر یہ تمہارے پاس آئیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے تمام بھائیوں کو ان کا یہ ظالمانہ کام جو ہے وہ یاد دلائیں گے، اور اس وقت ان کو یہ خبر نہ ہوگی کہ جو ہمیں بتانے والا ہے تخت کے اوپر بیٹھا ہے، سلطنت اور حکومت کا جو مالک ہے اس وقت وہ ہمارا ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی۔ تو قصہ مختصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر واپس آئے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قمیض جو انہوں نے اتار لیا تھا اس کو ایک بکری کے خون کے ساتھ رنگا، بکری کے خون کے ساتھ رنگ کر 16 نمبر آیت میں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، دن کے وقت نہیں بلکہ رات کے وقت وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تاکہ اپنے والد کے ساتھ عذر پیش کر سکیں، اور عذر پیش کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ دور سے ہی وہ رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کی آواز سنی رونے کی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم بتاؤ کہ تمہیں کیا مصیبت آئی ہے، کیا کہیں تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر یوسف نہیں ہے تو کہا کہ وہ چھوٹا بیٹا یوسف جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ قالوا یا ابانا،
اب وہ سارے جو مکر کرنے لگے، سارے اس طرح بہانے لگانے لگے، یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے والد، انا ذہبنا نستابیکم، بے شک جب ہم ان کو لے کر گئے تو ہم نے ان کو جو ہے وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عَلَى مَتَاعِنَا، اپنے سامان کے اوپر بٹھا دیا اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم دوڑ لگائیں۔ تو جب وہ ہمارے سامان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ہم دوڑ لگا کر کافی آگے نکل گئے تو ہم اپنے بھائی سے غافل ہو گئے، ہمیں نہیں پتا تھا پیچھے کیا معاملہ ہے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو ان کو جو ہے وہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور وہ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور مکر کر رہے تھے، اور اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے انہوں نے یہ جملہ بولا، کہنے لگے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، کہ آپ تو ہمارے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم جو ہے وہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ سارا سچ بتا رہے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بکری کے خون سے رنگی ہوئی قمیص جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی ان کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور یہ ان کی جو ہے وہ قمیض ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ جس طرح ہم نہیں ہوتا کہ کسی بڑے کو کوئی واقعہ بیان کریں تو جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زمانہ شناس ہوتا ہے، تو اس کی چھٹی حصے، وہ اپنی چھٹی حصے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ واقعے کی تہہ کے اندر جو ہے وہ سیانے لوگ جو وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، مجھے یقین ہے، میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ تمہارے جو ہے وہ خود نفسوں نے یہ بات گڑی ہے، اس کے اندر مجھے سچائی کی خوشبو نہیں آ رہی۔ فصبر جمیل، لیکن پھر بھی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، صبر اختیار کرتا ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی تعالی مدد کرنے والا ہے جو اللہ تعالی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر حضرت آخری جملہ ہے جی، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے یہ کہنے لگے مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ وہ بھیڑیا کس قدر ہوشیار تھا کہ اس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا ہے لیکن قمیض جو ہے وہ اس کو پھاڑا تک نہیں۔ جب وہ قمیض لے کر آئے تھے تو قمیض تو انہوں نے پہلے ہی اتار لی تھی اور اس کو پھاڑنا ان کو یاد نہ رہا۔ یعنی اللہ کی حکمت ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، ہم ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ کہانیاں سنتے ہیں، تو وہاں پر پھر پولیس والے یا اداروں والے تحقیقات کرتے ہیں۔ اب تو بڑی جدید لیبارٹریاں آ گئیں۔ وہ مجھے ایک یاد آئے کہ بچی تھی زینب، تو اس کو ایک شخص نے جو وہ قتل کیا، زیادتی کی، اور پھر وہی بندہ جو ہے وہ ان کے والدین کے ساتھ مل کر اس بچی کو تلاش کرنے لگا کئی دن تک۔ آخر کار سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر اس وقت یہ گورنمنٹ تھی، انہوں نے فرانزک رپورٹیں جو ہے وہ کرائیں، خون کے نمونے لیے، تو پھر وہ بعد میں جو ہے وہ یعنی اتنی سائنس تھی کہ آٹومیٹکلی پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے اتنی حدود کے اندر ہے، اب وہ پہنچ چکا ہے، تو اس بندے کا خون اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ یعنی وہ فرانزک رپورٹ جو بتا رہی تھی کہ فلاں بندہ ہے، اس نے اس بچی کے ساتھ وہ فزیکل ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بڑی عجیب بات ہے کہ بھیڑیا جو ہے وہ میرے بیٹے کو کھا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی قمیض جو ویسے سلامت رکھے۔ تو خیر وہ کہنے لگے فصبر جمیل، کہ میں صبر اختیار کرتا ہوں، اور صبر اختیار کرنا ہی جو ہے انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی میں اس معاملے میں مدد مانگنے والا ہوں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام